اسماعیل کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، اور یہ تربیت میں کیوں ضروری ہے. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ میں ہی آپ سے ڈسکس کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ چیزیں جو اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کچھ کلیئر کر سکوں اور اسماعیل کی امپورٹنس بتا سکوں، اور یہ کیوں ضروری ہے یہ آپ کو میں بتا سکوں. اور سیکنڈ، آپ کو ایک ایکشن پلان بھی اس سے متعلق دیا جائے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جو تربیت والا کام ہے یہ 1 دن 2 دن 5 دن کا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. تو آپ کبھی بھی کسی بھی پیرنٹنگ کے سیشن میں سننے والی بات کو کبھی بھی اس انداز میں نہ لیں کہ وہ آج آپ نے سنا ہے تو آج آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کل سے آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر اور حکمت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو پاور آف اسمائل ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اوپر حدیث ہے، حدیث کیا ہے کہ فتبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا اس کے چہرے کی طرف یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو یہ اسمائل کی ایک اسمائل کا پورا تھیم ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک دوسرے شخص کو جو آپ کا بھائی ہے اور حقیقی بھائی نہیں ہے اس کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ ایک صدقہ ہے. تو اس صدقہ کو کرنے کے لیے ہمارے پاس دن میں کتنے زیادہ مواقع موجود ہیں. ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، تو اس کو ہم یہ صدقہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مل کر. رول آف اسمائل ان تربیہ. اسمائل کا تربیت میں، بچوں کی تربیت میں کیا کردار ہے، اس کو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہلا اور بنیادی فیکٹر ہے کہ اس کے بغیر آپ تربیت نہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ آپ تربیت کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ اس فیکٹر کو نہ اپنائیں. تو تربیت میں سب سے زیادہ ضروری یہ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ، جس کو بچوں نے سارا دن دیکھنا ہے. اس کے بغیر، مسکراتے ہوئے کے بغیر بچوں کی تربیت ادھوری تربیت ہے، اور آپ اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا نہ ہو. بلکہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ تربیت کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ 50% تک اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں اور بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھیں اور مسکراتے ہوئے ہی ان سے بات چیت کریں، اور سارے دن آپ کا اسی طرح کا چہرہ بچے دیکھتے رہیں تاکہ ان کا اور آپ کا ایک تعلق مضبوط ہو سکے. لیکن اگر آپ کے چہرے پہ ہر وقت غصہ، ڈانٹ اور یہ چیزیں ہوں گی تو بچے ظاہری بات ہے آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اور آپ کا اور ان کا ایک تعلق بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا. اور جب آپ کا اور ان کا تعلق نہیں مضبوط ہو سکے گا تو آپ اپنی بات ان تک کنوے نہیں کر سکیں گے اور بچے اپنی بات آپ تک کنوے نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ایک گیپ آ جائے گا. اور یہ جو گیپ ہے یہ بچوں کو اور والدین کو، بچوں کو تو نہیں خیر، والدین کو چھوٹی ایج میں بچوں کی تو نہیں اندازہ ہوتا، لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور بچوں کے درمیان کتنا گیپ آ چکا ہے. اور پھر کنڈیشن وہی آ جاتی ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بچوں سے بات منوانے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں. اسے کسی دوست کو ڈھونڈتے ہیں جس کی بات وہ مانتا ہو، اسے کسی ساتھی کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو کہہ کے اپنے بچوں کو اپنی بات منواتے ہیں. تو اسے قبل کہ ایسا وقت آئے تو ہمارا بچوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا اور مضبوط ہونا چاہیے. اور اس میں باقی جو فیکٹرز ہیں انہی میں سے ایک جو بہت اہم فیکٹر وہ اسمائل والا فیکٹر بھی ہے. تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ 16 ایکشنز بنائے ہیں اسمائل کے،
ان کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ ڈاکومنٹ بھی مل سکتا ہے، اور اس کا ایک اور جو الگ سے ڈاکومنٹ ہے آپ کی اسیسمنٹ کے لیے، وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، گروپ میں بھی شیئر کیا جا سکتا ہے، جس کو آپ پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے 16 کرنے والے کام ہیں جن کو آپ مسکراتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے سنائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بچوں کو سلاتے ہیں یا والدہ جب بچوں کو سلاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کے ایگریسو بیہیویئر ان کا ہوتا ہے کہ بچے سو نہیں رہے ہوتے۔ والدہ یقیناً سارے دن کی تھکی ہوتی ہیں، تو ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ جلد از جلد سو جائیں اور مزید تنگ نہ کریں، تاکہ والدہ کو مزید اس پہ محنت نہ کرنی پڑے، ٹائم بھی نہ لگے۔ لیکن بچے یقیناً اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کی والدہ کی کیا مجبوریاں ہیں، ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، ٹائم کیا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو والدہ ہے وہ ان کی بچے تو ظاہر بات ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو والدہ ہے، جو والدین ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو والدہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی بچوں کو سلائیں تو مسکراتے ہوئے سلائیں۔ اس کا ایفیکٹ بچے کے سارے جو اس کا سلیپنگ ٹائم ہے اس میں اس کا ایفیکٹ رہے گا۔ اگر آپ نے بچے کو ایک دو تھپڑ لگا کے، یا آپ نے بچے کو دبوچ کے، یا بچے کو آپ نے غصے میں سلایا ہے، تو یقیناً اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ساری رات بچے پہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو اسمائلی فیس کے ساتھ سلایا ہے تو اس کا یقیناً پھر پازیٹیو ایفیکٹ بھی ساری رات بچوں کے ساتھ رہے گا، اور بچے خوشگوار موڈ میں سو سکیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ بچوں کو مسکراتے ہوئے جگائیں، کہ جب آپ بچوں کو صبح جگائیں تو پھر آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے جگائیں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل تو ویسے بچوں کی روٹین ان کے کچھ اور ہے، لیکن جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اس میں والدہ بچوں کو بہت جلدی جلدی جگانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس میں ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور سختی بھی کر دیتی ہیں، کیونکہ اس میں ہم ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ سر بھی یہاں پہ موجود ہیں، فضل امان صاحب، ان کا بھی ایک اس پہ یعنی کہ مکمل ویڈیو کلپ ہے کہ بچوں کو ہمیں کس ٹائم جگانا چاہیے، اور کس طرح ان کو اسکول کے لیے تیار کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے ناشتہ کروانا چاہیے۔ تو ہم بچوں کو اٹھاتے ہی اسکول ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بچے جلدی میں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے اسکول ٹائم سے پہلے اٹھائیں، اور وہ بھی آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے اٹھائیں۔ تو جب آپ بچوں کو ٹائم سے پہلے جگائیں گے تو یقیناً آپ کو جلدی والا فیکٹر بھی انوالو نہیں ہوگا۔ تو اگر بچے کو آپ کے یعنی کہ 2-3 منٹ بھی لگ جائیں گے اس کو پیار سے اٹھاتے ہوئے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، یقیناً آپ یہ کام کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ بالکل اسکول ٹائم سے چند منٹ پہلے اٹھائیں گے پھر یقیناً آپ کو دوسری طرح سے اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ والدین کے لیے دوسرا کرنے والا کام ہے کہ بچوں کو مسکراتے ہوئے جگائیں۔ اسی طرح سے جو تیسرا کام وہ یہ ہے کہ بچوں کا ہاتھ مسکراتے ہوئے دھویں۔ یقیناً سب بچے تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ وہ کافی سارے اپنا ہاتھ منہ کو دھو لیتے ہیں، لیکن جو بچے چھوٹے ہوں تو والدہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کا ہاتھ منہ خود دھوئے اور مسکراتے ہوئے دھوئے، ان کو برش کروائے۔ تو یہ بھی ایک اہم کام ہے، اور جن کے یعنی کہ 2 بچے ہوتے ہیں، 3-4 ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں، ان چیزوں کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو چھوٹے بچے ہوں ان کو زیادہ توجہ دیں اس حوالے سے، اور آپ جب ان کا ہاتھ منہ دھوئیں تو وہ بھی مسکراتے ہوئے دھوئیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کا ہاتھ منہ دھوئیں اور وہ بچے بیچاروں کے آنسوں سے وہ پھر خراب ہو جائے۔ تو اس لیے آپ بچوں کا جب بھی ہاتھ منہ دھوئیں تو اس میں مسکراتے ہوئے ہی اور پیار کے ساتھ۔ یہ جو چیزیں ہیں یقیناً شاید سننے میں آسان ہے اور کرنے میں شاید مشکل ہے، لیکن یہ اسٹارٹ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑی سی محنت آپ کی درکار ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنی روٹین بنا لیں تو ان پہ عمل کرنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنے والی بات ہے، اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے، ورنہ ہوتا اس سے بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ بچوں کے ساتھ مسکرا کر یہ سارے کام کریں۔
اسی طرح سے جو چوتھا کام آپ کے لیے ہے وہ ہے کہ بچوں کو کھانا دیتے وقت مسکرائیں، کہ جب آپ بچوں کو کھانا دیں، ناشتہ جب آپ نے بچوں کو کروانا ہے یا دوپہر کا کھانا ہے یا رات کا کھانا ہے، تو اس میں آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے کھانا کھلائیں، ان کو کھانا دیں یا کھانا کھلائیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ اگر بچے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں، تو والدہ اکثر اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دے کر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ بچے کے مکمل کھانے کے دوران اس کے ساتھ بیٹھے رہیں جب تک وہ اپنا کھانا مکمل نہ کھا لے۔ اس کو چھوٹے چھوٹے جو کھانے کے آداب ہیں کہ بیٹا کا آپ نے گرانا نہیں ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، اور اتنا ہی آپ نے سالن یا کوئی چیز استعمال کرنی ہے، لیں جتنی آپ کھا سکیں۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ بچوں کو کھانے کے دوران بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسکرائیں گے نہیں تو پھر آپ یہ اگلی ساری باتیں بھی بچوں کو نہیں بتا سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے کا جو فورتھ نمبر والا کام ہے کہ آپ بچوں کو جب بھی کھانا دیں تو اس وقت آپ بچوں کو مسکرا کر دیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والدہ بچوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن بچے نہیں کھاتے، اور پھر والدہ کو مجبوراً ڈانٹنا پڑتا ہے یا غصہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر بچے بیچارے کہ وہ ضد میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، اگر بچہ فوری اس وقت کھانا نہیں چاہتا تو آپ اسے تھوڑا سا ڈیلے کر لیں یا آپ بچے کو بہلا کے کھانا کھلائیں، لیکن کھانا دیتے وقت مسکرانا آپ کا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے آپ سے پانی مانگیں یا آپ بچوں کو پانی پلائیں تو اس میں بھی آپ کو مسکرانا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں بچے یعنی کہ پانی مانگتے ہیں یا والدہ کی مصروف ہوتی ہیں کام کاج میں، تو بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پانی خود سے اگر نہیں پی سکتے تو اس میں جو والدہ کا بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا ایگریسو سا ہو جاتا ہے یا اگنور کر دیتے ہیں بچے کو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی بچے کو کھانے کے دوران یا کھانے کے علاوہ ویسے عام روٹین میں پانی کی جب بھی بچے کو طلب ہو تو آپ بچے کو اسمائلی فیس کے ساتھ پانی پیش کریں، اس کو پانی پلائیں۔ اسی طرح سے جو سکس والا کام ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو یونیفارم پہناتے ہوئے یا دیتے ہوئے مسکرائیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں یقیناً ان کو یونیفارم آپ کو دینا پڑے گا، پہنانا پڑے گا، اور جو بڑے بچے ہیں ان کو آپ یونیفارم دے دیں اور وہ خود سے اس کو پہن لیں۔ لیکن جو چھوٹے بچوں کو جب آپ یونیفارم پہنائیں تو آپ اس کو مسکراتے ہوئے پہنائیں۔ اس میں بھی یقیناً بات وہی سب سے پہلے والی ہے کہ جب ٹائم پہ آپ بچوں کو جگائیں گے نہیں تو یہ سارے کام آپ اس طریقے سے کر بھی نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے ٹائم پہ جگانا وہ ضروری ہے۔ تو جب آپ بچوں کو یونیفارم پہنائیں تو آپ مسکراتے ہوئے پہنائیں۔ بعض اوقات جلدی کی وجہ سے 2-3 بچوں کی وجہ سے سب کو اگر یونیفارم پہنانا ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کریں بچوں کو آپ خود سے یہ کام کرنا بھی سکھائیں کہ نہ کہ سب بچوں کو آپ خود سے ہی پہنائیں، بلکہ آپ ان کو جب پہنائیں ایک دفعہ 2 دفعہ آغاز میں جب آپ پہنائیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ سکھاتے بھی جائیں کہ آپ نے یہ چیز ایسے پہننی ہے، یہ ایسے کام کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے۔ لیکن یہ کام آپ بچوں کو سکھا بھی اسی صورت میں سکیں گے اگر آپ بچوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اس وقت اچھا ہوگا اور آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے بچے کو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری باتیں بتائیں گے تب۔ لیکن اگر غصے میں جلدی میں کریں گے تو پھر تو یہ کام ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اچھی طریقے سے بتا سکیں یا سمجھا سکیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ بچوں کو یونیفارم پہنائیں تو آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے یونیفارم پہنائیں۔ اسی طرح سے جب آپ بچوں کو اسکول بھیجیں تو تب بھی آپ کو مسکرانا چاہیے۔ یقیناً کچھ لوگ مسکراتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے کہ چلیں اچھا ہے بچے چلے گئے، اب ہمارا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ لیکن آپ کو دوسری طرح سے بھی مسکرانا چاہیے کہ بچے کو جب آپ سی آف کریں، بچے کو جب آپ اسکول کے لیے بھیجیں یا چھوڑیں تو پھر آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے بچے کو روانہ کریں، رخصت کریں، دعا پڑھیں، ان کو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ تو اس وقت اگر آپ بچے کو مسکرائیں گے تو بچے کا اسکول کا ٹائم ہوپ فلی ایک اچھا ٹائم گزرے گا، بجائے اس کے آپ بچے کو جلدی جلدی میں دھکے دیتے ہوئے اور آپ اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ بچے کو جب بھی اسکول بھیجیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ اسی طرح سے بچوں کو مسکرا کر سلام کریں جب بچے صبح اسکول جانے لگیں یا جب گھر پہ واپس آئیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر والدین یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بچے یہ ایکسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ بچے ہمیں گھر میں آئیں تو سلام کریں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں اور آپ نے ان کو یہ چیزیں نہیں بھی سکھائی، نہیں بتائی،
تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو جب گھر میں ہیں تو خود آپ سلام کر لیں بچوں کو. تو آپ 1 2 دفعہ 3 دفعہ کریں گے تو بچے پھر آہستہ آہستہ خود آٹومیٹک یہ چیزیں سیکھیں گے. ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو ہم نے سلام کرنا ہے. تو جب بھی بچوں کو آپ سلام کریں تو مسکرا کر سلام کریں، اور کم از کم 2 3 دفعہ تو اس طرح کا ایک دن میں ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو ملیں، مسکرائیں. جب صبح اٹھیں تب بھی ان کو مسکرا کر سلام کریں، ان کو ملیں. اسی طرح سے جو 9 نمبر کام ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ بچوں کو مسکرا کر بلائیں. کہ جب آپ بچوں کو بلائیں تو آپ نے کوئی بھی کام بچے کو کہنا ہے، آپ نے بچے کو کھانا دینا ہے، آپ نے بچوں کو کچھ پہنانا ہے، آپ نے بچے سے کوئی بات کرنی ہے، تو اس میں آپ یہی کوشش کریں کہ آپ بچوں کو مسکرا کر بلائیں. اگر آپ نے بچوں کو ایون کہ ڈانٹنا بھی تب بھی آپ بچوں کو مسکرا کر تب بھی بلایا جا سکتا ہے. تو آپ بچوں کو جس وقت بھی بلائیں، جس کام کے لیے بھی بلائیں تو مسکراتے ہوئے بلائیں، تاکہ بچہ آپ کے پاس فوری آ بھی جائے اور آپ کی بات سن بھی لے اور پھر مان بھی لے. اسی طرح سے جو 10 نمبر والا کام وہ یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو مسکرا کر بلا لیا تو اب آپ بچوں کو جو کام بھی آپ نے کہنا ہے وہ آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے کہیں. آپ نے بچے سے کوئی چیز منگوانی ہے، آپ نے بچے کو کوئی اسکول کا کام کروانا ہے، آپ نے بچے کو کچھ کھلانا ہے پلانا ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ آپ بچوں کو مسکرا کر کہیں. اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ بچے اس کام کو کرنے پہ ایگری ہو جائیں گے ہوپ فلی. لیکن اگر آپ غصے میں کہیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ غصے میں کہنے کی وجہ سے بچے فوری طور پر آپ کو یہ لگے کہ بچے جو ہیں وہ ایگری ہو گئے ہیں اور انہوں نے کام کیا، لیکن وہ جو ہے وہ وقتی طور پہ شاید آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے بچوں نے فوری وہ کام کیا ہو. لیکن اگر آپ بچوں کو مسکرا کر کہیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے فوری طور پہ انکار کر دیں، یعنی کہ وہ آپ کو لائٹ لیں. لیکن اس کا ایفیکٹ بچوں پہ زیادہ ہوگا کہ بچوں کے دل میں آپ کی امپورٹنس زیادہ ہوگی. اگر بچے نے اس ٹائم آپ کو انکار کر دیا تو آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ بچوں کو بلا لیں اور پھر دوبارہ سے کوشش کریں ان سے وہ کام کروانے کی جو آپ ان سے پہلے کروانا چاہتے تھے. اگر بچہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں کہ آپ بچوں کو کس طرح سے یہ کام کہہ سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ کام کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کوئی بھی کام کہیں تو اس میں آپ کا چہرہ مسکراتا ہونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. اور اگر وہ کام خوشی سے کرے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کو یعنی کہ لائٹ سمجھ کے آپ کے ساتھ یعنی کہ اس کی کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ بچے کو کہنا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم یعنی کہ اس قابل نہیں ہوتا، یا اس کا مائنڈ اتنا نہیں ہوتا، یا اس ٹائم اس کی چاہت طلب نہیں ہوتی کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتا. تو اگر آپ مسکرا کر کہیں گے تو بچہ آپ کو یس بھی ایزیلی کہہ سکے گا اور نو بھی ایزیلی کہہ سکے گا. لیکن اگر آپ غصے میں کہیں گے تو پھر بچہ کام تو کر لے گا لیکن ایسے کام کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ نے اگر بچے کو کسی کام سے منع کرنا ہے تو آپ بچوں کو جس کام سے بھی منع کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی مسکراتے ہوئے منع کریں. اگر بچے کھیل رہے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں تو آپ نے بچوں کو اگر منع کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بچوں سے زیادہ آپ کے منع کرنے کا شور ہو، بلکہ بچوں کو آپ مسکراتے ہوئے کسی کام سے منع کریں. یقیناً آپ کو یہ بات شاید عجیب سی لگ رہی ہوگی کہ بچوں کو کسی کام سے منع کرنا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کیسے آپ کی بات سنیں گے اور کیسے وہ منع ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ آپ اگر بچے کو کسی بھی کام سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی کام سے بچے کو منع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بچے کو مسکراتے ہوئے اس کام سے روکیں، اور اگر ممکن ہو تو بچے کو اس کی لاجک بھی بتائیں کہ آپ نے بچے کو اس کام سے کیوں منع کیا ہے یا اس کا بچے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر منع کرنا ہے کام سے روکنا ہے تو فوری ہی آپ کو روکنا پڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے، جیسے سر نے بھی ایک کلپ میں بات کی تھی کہ رات کو کیونکہ بچے ریسیپٹیو موڈ میں ہوتے ہیں اور اس ٹائم وہ زیادہ اچھی چیزیں یعنی کہ وہ ریسیو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کے سامنے بچوں نے دن میں کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بچوں کو سمجھانا چاہیے تو آپ رات کو سوتے ہوئے ان کو اس کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے دن میں یہ کام کیا تھا تو یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام کا یہ نقصان ہے، یا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ضروری نہیں کہ آپ نے فوری طور پہ بچوں کو اس کام سے روکنا ہے، بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگنور بھی کر دیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی بچوں کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو 12 نمبر والا آپ کا کام وہ یہ ہے کہ بچوں کو مسکرا کر گلے لگائیں.
گلے جب آپ لگائیں گے بچوں کو تو وہ یقیناً آپ اکثر ہم بچوں کو جب گلے لگاتے ہیں تو اس ٹائم اچھے موڈ میں ہی لگاتے ہیں، لیکن اگر بچے نے آپ کی بات نہیں مانی تو اس ٹائم اگر آپ بچے کو مسکرا کر گلے لگائیں گے تو اس کا جو ایفیکٹ بچے پہ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، اور بچے کے آپ کے ساتھ ایک تعلق اچھا مضبوط ہوگا، اور بچہ آپ سے اپنی شیئرنگ بھی کر سکے گا۔ تو یہ بچوں کو یعنی کہ خوشی میں تو گلے لگانا یعنی کہ سب لگاتے ہی ہیں یقیناً، اور مسکراتے بھی ہیں، تو لیکن بچے کے بات نہ ماننے پر غصے میں بچے کو گلے لگانا یہ ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے اور اہم بھی ہے۔ تو اگر جب بھی کوئی اس طرح کا موقع بنے تو آپ بچے کو مسکرا کر گلے لگائیں، اس سے آپ کا جو بچوں کا فزیکل انٹریکشن ہے وہ بھی بڑھے گا، اور بچے یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ ہم بچے سے جو ایکسپیکٹیشن ہماری ہے اس کو ہم اگر تھوڑے ٹائم کے لیے اگنور بھی کر دیں، اصل پرابلم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے نا، یہ بچے کو چاہیے کہ یہ فوری اس پہ عمل کر لے، بس اس میں ٹائم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی اس کا پلان بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا بچوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اتنی رکھیں کہ اگر بچے نے آپ کی بات مان لی تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مانی آپ کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ پھر بھی پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا سیشن ہے ابھی، جو ہمارے جو تیسرے اسپیکر ہیں تقی علی، ان کا سارا سیشن ہی اس پہ ہے، اور ان کی آج کی ایک بڑی زبردست اور ایک مفصل گفتگو ہوگی پازیٹیو پیرنٹنگ پہ۔ تو جب آپ بچوں کو اب بچوں کے سامنے آپ جب پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کریں گے تو یقیناً تو یہ جو نمبر 13 ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بچوں کو مسکرا کر بوسہ دیں، اور اس صورت میں بھی آپ بچوں کو بوسہ دیں اگر بچے نے آپ کی بات نہیں مانی۔ جب اس نے آپ کی بات مان لی پھر تو یعنی کہ وہ معاملہ ہی ہو رہا ہے، لیکن اگر بچے نے آپ کی بات نہیں بھی مانی تب بھی آپ بچے کو بوسہ دیں، اور مسکراتے ہوئے آپ بچوں کو بوسہ دیں۔ اسی طرح سے جو نمبر 14 وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو مسکرا کر گود میں اٹھا لیں، کہ بچے کو اگر آپ یعنی کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی یا جو کام آپ بچوں سے کروانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بچے کو ڈانٹیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ بچے کو مسکرا کر گود میں اٹھا لیں۔ اس کا جو ایفیکٹ ہے، اسے جب اصل ہمارے ہاں جو کمی ایک وہ یہ ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ فزیکل انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے، تو جو آخری چند ایک چیزیں ہیں یہ ہیں ہی اس میں زیادہ فزیکل انٹریکشن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو فزیکل انٹریکشن ہے وہ اس ٹائم ہوگا جب بچے ہماری بات مانیں گے، ہمیں اس کو گود میں بھی تب اٹھانا چاہیے، ہمیں اسے پیار بھی تب کرنا چاہیے، ہمیں اسے گلے بھی تب لگانا چاہیے۔ تو اس کنسیپٹ کو تھوڑا سا ان کے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے نے آپ کی بات مانی ہے یا نہیں، اور اگر بچے نے آپ کی بات نہیں مانی اس ٹائم اگر آپ ایسا بیہیو کریں گے بچے کے ساتھ تو یہ آپ کو تھوڑے دن ہی کرنا پڑے گا، اس کے بعد بچہ آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرے گا۔ تو اس میں جو ہمارا فزیکل انٹریکشن ہے بچوں کے ساتھ وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور یہ اس صورت میں بھی ہونا چاہیے کہ جب بچوں نے آپ کی بات نہیں مانی تب بھی۔ اسی طرح سے جو نمبر 15 ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو مسکرا کر اسکول کا کام کروائیں، کہ جب بھی آپ نے بچوں سے کوئی کام کروانا ہے تو آپ بچوں کو مسکراتے ہوئے اسکول کا کام کروائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اور خاص طور پہ اگر کسی اسکول میں کام بچوں کو زیادہ ملتا ہے تو اس میں پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی کام کروائیں، اور اس میں پیرنٹس کے اوپر یعنی کہ ایک برڈن بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جب بھی بچوں کو کام کروائیں تو وہ آپ بچوں کو مسکرا کر کام کروائیں۔ اس کا بھی یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ جو کام بچوں نے آدھے گھنٹے میں کرنا تھا وہ اب 1 گھنٹے میں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس میں یہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ جو
بچوں کی تربیت والا کام ہے، یہ ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے والا کام نہیں، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے تک آپ کو اسی طرح کرنا پڑے۔ تو آپ جب بھی کسی کام کو کریں تو آپ اس کے فوری ایفیکٹس اور فوری اپنی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کی بجائے آپ اس میں تھوڑی سی یہ کوشش کریں کہ اگر ہم اس کام کو کریں گے تو اس کا بچوں پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا، اور اس کا یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایفیکٹ ہمیں ابھی محسوس نہ ہو لیکن وہ بعد میں یقیناً ہوگا۔ اس لیے آپ ان کاموں کو اگر آج سے بھی آپ کرنا شروع کریں گے، اور یہ یعنی کہ 16 کام میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں، تو اگر آپ اس کو روز ایک کام بھی کر لیں تو 16 دن میں آپ کا یہ ایک پورا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے۔ اور اگر 16 دن آپ کے لیے یعنی کہ کم ہو تو آپ ایک کام ایک پورا ہفتہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ان چیزوں پہ یقیناً پہلے پریکٹس نہیں ہے۔ تو اگر آج سے آپ اس پہ کام شروع کریں تو ایک ہفتہ بے شک پہلے آپ ایک کام کر لیں، پھر اگلے ہفتے میں دوسرا کام کر لیں، اس کو آہستہ سے اپنی روٹین بناتے جائیں۔ آپ اپنی روٹین بناتے جائیں گے تو بچوں تک بھی یہ ساری چیزیں پہنچتی رہیں گی۔ اور جو نمبر 16 ہے، یہ اصل ٹارگٹ ہے۔ یہ جو 15 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 15 کا جو حاصل ہے نا، وہ یہ ہمارا نمبر 16 پوائنٹ ہے۔ اور یہ نمبر 16 پوائنٹ آپ تبھی حاصل کر سکیں جب آپ یہ پہلے 15 کریں گے۔ تو نمبر 16 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچوں کو دیکھتے ہی مسکرائیں ہیں۔ بچہ جب بھی آپ کی طرف دیکھے تو آپ کے چہرے پہ بچے کے لیے مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ چاہے بچہ سوتے وقت آپ کو دیکھے، آپ کا بچوں کے ساتھ سوتے وقت انٹریکشن ہو، آپ کا بچوں کا جگاتے وقت انٹریکشن ہو، ہاتھ منہ دھوتے وقت آپ کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، یا کسی بھی ٹائم پہ آپ کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، تو بچے آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی پائیں۔ ایون کہ اگر آپ غصے میں بھی ہوں، ویسے غصے میں مسکرانا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو غصے میں بھی آپ مسکرا سکتے ہیں میری طرح۔ کہ میں تو اگر بچوں کو ڈانٹنا ہو تب بھی چہرے پہ اسمائل ہی ہوتی ہے، تو آپ بھی یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو جب بھی دیکھیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، تاکہ بچے اس کو ان کو اچھا فیل ہو، اور وہ آپ سے ڈرے نہ بلکہ آپ کے قریب ہوں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ تو ابھی میں آپ کو ایک جو آپ کے لیے ایک پلان ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں، آپ کو اس کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور اسی طرح سے میں وہ پلان میں آپ کو دکھا بھی لیتا ہوں، اور وہ آپ کو شارٹ فارم میں یعنی کہ مل سکتا ہے۔ آپ پرسنل میں کنٹیکٹ کر لیں، یا آپ گروپ میں بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، تو اس سے آپ کے لیے یعنی کہ ان چیزوں کو یاد رکھنا اور ان پہ عمل کرنا قدرے آسان ہوگا۔ تو میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی۔ لیکن وہ دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ مسکرا لیں۔